اب میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سندھ کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی. وزیر اعظم پاکستان کا سندھ کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ نہیں، دیکھیے وزیر اعظم پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. وزیر اعظم پورے پاکستان کے جو منتخب نمائندے ہیں انہوں نے ان کو منتخب کیا ہے. وہ سب کے وزیر اعظم ہیں اور سب کے مشورے سے ان کو ایک کوئی فیصلہ لینا چاہیے. اگر اس طرح سے اگر پیپلز پارٹی کی اپنی کوئی اگر میٹنگ ہو اور اس میں ان علاقائی لوگوں کے خواہشات کے خلاف یا ایک جو سسٹم ان کا جو بھی بنا ہوا ہے اس کے خلاف ایک ورکر کنونشن میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جائے اور جس سے کہ دوسروں کی دل آزاری ہو تو یہ بات اچھی نہیں ہوتی. وہاں سندھ کے منتخب نمائندے ہیں، وہاں پر سندھ کے اندر دونوں طرف کی کور کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر آپ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا چند وڈیروں کو جاگیرداروں کو جو لوگ اسمبلیوں میں نہیں پہنچ سکے یا جن کی اولادیں اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے صرف ان کو نوازنے کے لیے اگر ایک سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. ہم یہ نہیں. اچھا وزیر اعظم نے جو بیان دیا کہ صوبہ حیدرآباد جو ہے اس کی پرانی حالت پہ جو ہے لانا چاہیے یا لائیں گے؟ اس میں آپ ذرا بتائیں گے. لانے کے لیے کہا انہوں نے کہ لانا ہے جی. تو اس کی آپ مخالفت تو اب آپ سنیں. اچھا اس میں آپ کو کیوں اختلاف ہے؟ ہمیں اختلاف دیکھیے، اختلاف یہ ہے کہ اصول سب کے لیے پاکستان سب کا، پاکستان پر سب کا برابر کہا. ہمارے ساتھ ایک اسپیشل سلوک کیوں کر رہے ہیں بھائی آپ؟ نہیں، اختلاف یہ ہے کہ آپ ایک اسپیشل سلوک صرف حیدرآباد کے لیے، صرف کراچی کے لیے ہی کرنا چاہتے ہو اور صرف اس وجہ سے کہ سندھ کے اندر جو اس وقت مفاہمت کی جو پوزیشن چل رہی ہے، مفاہمت کی جو سیاست چل رہی ہے یا مفاہمت کا جو عمل چل رہا ہے یا مفاہمت کی جو پالیسی کو ایم کے ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ لے کے چل رہی ہے، اگر کوئی وڈیرا جاگیردار اگر کوئی اپنی شرارت کر کے اس کو خراب کرنا چاہتا ہے تو ایم کے ایم. آپ کو لگتا ہے کہ جو وزیر اعظم نے بیان دیا ہے بہت غلط بیان دیا ہے؟ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے نا. وزیر اعظم نے بڑا غلط قسم کا بیان. نہیں غلط تو ہے، ظاہر سی بات ہے، جبھی تو ایم کے ایم اپنا ریئیکشن. اس کا مطلب ہے آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ اعتماد کی بات نہیں ہے، اعتماد کی بات ہم تو اس سوچ کے خلاف ہیں جو سوچ اس بیان کو دلوانا چاہتی ہے. ہم چاہتے ہیں، آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ وزیر اعظم جو ہے اس سوچ کے جو بقول آپ کے قائد جناب محترم الطاف حسین صاحب کے بقول کہ جی یہ فسادات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نام نہاد سوچ جو ہے ان کی سوچ میں وہ آگے ہیں آپ کے وزیر اعظم جو ہے. دیکھیے نا، یہ آگے چل کے بات تو یہی ہوگی نا. دیکھیے نا آگے دو ٹوک اگر مختصر کھل کے کر لیں ڈاکٹر صاحب بات ہی کھل کے بات ہی کھل کے ہی تو ہو رہی ہے، کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں. پورا وزیر اعظم جو ہے اس سوچ میں آگے ہیں آپ کے کہنے کا نہیں سوچ. دیکھیے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر ایم کے ایم پی پی کے ساتھ ہے تو ہمارے جو منتخب نمائندے اسمبلیوں میں ہیں نہیں تو یہ فیصلے تو اتنے ہائیسٹ لیول پہ جا کے بات بھی نہیں کرنی چاہیے. وزیر اعظم صاحب کی لیول کا یہ مسئلہ بھی نہیں تھا، پھر یہ تو صوبائی سطح پر لیول کا مسئلہ تھا نا. تو صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں پر کور کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. آپ کے پاس تو بڑا اچھا سا حل ہے، آپ نے صدر پاکستان کو جیسا کہ ابھی شامل کیا ہے. رحمان ملک صاحب نے آنا تھا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے مسئلہ حل ہونا تھا. کچھ تھوڑی سی 1-2 گھنٹے کی ڈیل ہونی تھی یا بات ہونی تھی، مسئلہ حل ہو جانا تھا، صلح صفائی ہو جانی تھی. اتنا استعفے طلب کرنا. میں وسیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اس میں تھوڑی سی بات آپ آ جاتے ہیں استعفے کی بات آپ بار بار کر رہے ہیں. دیکھیے وہ انٹرنل میٹر ہے استعفوں کا. ہمارے جو منتخب نمائندے انہوں نے یہ بات مسلم لیگ نون کی وزارتوں نے استعفے دیے، ان سے جواب پوچھنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے تو اپنا انٹرنل میٹر نہیں بتایا، حالانکہ وہ تو وفاق میں استعفے تھے. اگر آپ انٹرنل میٹر کی بات کرتے ہیں تو کیا سندھ کی آپ بات کرتے ہیں، سندھی عوام جو ہے وہ آپ یا حیدرآباد کی عوام لے لیں یا کراچی کی عوام لے لیں، آپ ان کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کے میئر جو ہیں بڑی دن رات کوششیں کر رہے ہیں، مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے استعفے ان کے مفادات کے لیے بہتر رہیں گے؟ دیکھیے استعفے کی بات نہیں ہے، بات اس سے کچھ آگے کی بات ہے. اس وقت جو پنجاب میں کنونشن ہوا ہے، اس وقت جو سندھ کے اندر ایم کے ایم کا پیغام جا رہا ہے، اس وقت جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایم کے ایم کا پیغام حق پرستی کا، وہ جو الطاف بھائی کا جو فلسفہ ہے
اس کو کسی طرح سے روکا جائے. جو انقلاب کی ایک پاکستان میں فضا پیدا ہوئی ہے, جو دو بڑی جماعتوں کو پاکستان کے عوام آزما چکے ہیں, اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسی تیسری پارٹی آئے جو کہ ان کے مسائل کا مداوع کر سکے. آج صورتحال یہ ہے کہ ساری نظریں ایم کیو ایم پر لگی ہیں. ٹھیک ہے جی, مختصر وسیم صاحب اس پر ذرا بات ختم کریں پھر ہم. جی مکمل نہیں ہو پائی تھی, ظاہر ہے کہ وہ آپ نے نہیں, آپ وہ اس میں بتا دیتا ہوں, اس میں مکمل طور پر میں آپ کی تھوڑی سی اصلاح اس حوالے سے کر دوں کہ آپ تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کر رہے تھے, اس سے تھوڑا سا اجتناب سخت یہ الفاظ منافقانہ سوچ ٹھیک یہ ہے. ٹھیک. اور جیسے یہ بار بار حیدرآباد کی جو ریزگنیشن کی بات ہے, یہی ڈیزائن جیسے آپ نے پوچھا اس وقت بجلی کے اوپر کیوں نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے, یہ اس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں. رحمان ملک صاحب آئیں گے ڈبل, یعنی ابھی ہارون رشید صاحب نے ایک بہت بڑی بات ان کے بارے میں کہی, ڈبل ٹرپل ایجنٹ. یہ لوگ واقعی ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. یہ سیاست یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سوچ, ایک میسج, کنونشن پنجاب ادھر جا رہا ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ ان کی سیاست چمک رہی ہے, یہ اس سیاست کے لیے یہ تڑپ رہے ہیں, یہ اس پاور کے لیے تڑپ رہے ہیں, پاکستان کی تڑپ نہیں ہے. اگر یہ بات ہے پاکستان کی تو پاکستان کمز فرسٹ. وائی سندھ کا بیٹا پاکستان کے ساتھ, یہ الطاف حسین صاحب کا بیان دیکھ لیجیے آپ, ARY کے چل رہا ہے کہ میں سنسیئر نہیں, میں دھوکہ نہیں کروں گا, میں قوم کے ساتھ, سندھ کا بیٹا سندھ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا. پاکستان کا بیٹا کہاں ہے؟ پاکستان کمز فرسٹ. اگر پاکستان ہے تو سندھ ہے. دیکھیے سیم چیز آپ اس کو اس سے ریلیٹ کریں خیبر پختونخوا کے ایشو کے ساتھ, اس کو ریلیٹ کریں. آپ خان عبد الغفار خان صاحب کہاں دفن ہے؟ افغانستان میں. کس کی یہ سوچ کو, یہ باچا خان کی سوچ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ وہاں پہ ایک ہلکا سا ایشو کھڑا کیا. پاکستان جب بنا انہی لوگوں نے اس وقت پاکستان کے خلاف ووٹ دیے. ڈاکٹر خان وزیر اعلیٰ تھا اس وقت. یہ ہسٹری ہے, یہ ہسٹری قوم کو بتائیے. خدا را اس نے ان کے پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے گاندھی کے ساتھ یہ ایفیلیٹڈ تھے, اگینسٹ ووٹ دیا. اس کو یہ ANP کے اس فلسفے کو الطاف حسین صاحب سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ تم اپنے گھر ادھر خوش ہو, کل کو ہم اپنے گھر میں خوش ہوں گے. یہ ڈویژن ڈالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات پروگرام بالکل ٹھیک, اس تفرقے کو بالکل ٹھیک ہے. پلیز آگے اس فرقہ وارانہ سیاست جو ہے وہ تو MQM بھی کہتی ہے جی ختم کریں. آپ بھی بڑی اچھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ANP کی سپورٹ جو ہے وہ آپ نے بھی کی ہے صوبہ کے حوالے سے. ہزارہ میں جو مسئلے مسائل پڑ گئے ہیں, اس میں وزیر اعظم آپ کے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی اس پہ جو ہے وہ آپ کو خبردار کر دیا تھا, اور اب وہ بیان دے کے پیچھے ہٹ گئی. اس پر تھوڑا سا بتائیں گے کہ اگر ان کو پہلے ہی خبردار کیا تھا تو انہوں نے وہاں پہ اس کی وکالت کیوں کی خیبر پختونخوا کی؟ نہیں, وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. آپ جو ادھر میدان جنگ ہے اسی کی بات ہی کریں. وہ مگر ڈاکٹر صاحب مسلم لیگ نون اس وقت پورے پاکستان میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے. کس نے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس کو نام بدلنے کا کہا تھا؟ وہ تو گورنمنٹ نے فیصلہ حمایت کیا آپ نے؟ نہیں, ہم نے تو چینج کروایا نا. ہم نے تو اس کو, آپ کو ابھی تو 4 ہفتوں کی بات ہے, یہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کا نام بدلنے کا ان کو ANP کو خوش کرنے کے لیے کیا. پھر ہم نے اس کا نام بدلوایا کہ اس کے ساتھ خیبر جو ہے وہ. اچھا, میاں نواز شریف صاحب کے اوپر نیچے 2-3 بیانات آئے ہیں اور اس میں انہوں نے احتجاج اور مظاہروں کی بات کی ہے. مظاہرے اور احتجاج سے ہمارے ملک کے مسائل جو حل ہوں گے؟ کون سا مسئلہ اس حکومت میں احتجاج کے بغیر حل ہوا ہے؟ اور اس ملک میں جتنے پچھلے 2-2.5 سالوں میں کام ہوئے وہ سارے میاں صاحب نے ہی کروائے ہیں. پیپل پارٹی کی حکومت اور اعلیٰ عہدیداران یہ کہتے ہیں جی کہ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ احتجاج اور مظاہروں کی دھمکیاں دیتے ہیں. ایک منٹ ذرا ٹھہریں. اسی آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ میں جس دن حلف اٹھاؤں گا اس دن جو ہے وہ عدلیہ بحال ہوگی. اسی نے کہا تھا اسی دن میں پہلا ہوں گا جو 18ویں ترمیم کروں گا. کس طرح عدلیہ بحال ہوئی؟ احتجاج کے ساتھ ہوئی. کس نے کروائی؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے کروائی. اسی طرح ہر مسئلے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی سٹینڈ لینا پڑا. ابھی 18th امینڈمنٹ کس نے کروائی ہے؟ ابھی خیبر کا جو یہ نام شامل کروایا کس نے کروایا؟ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان میں ابھی مسائل ہیں جس کا بجلی کا آپ کہہ رہے ہیں یا باقی ہیں, وہ بھی اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون ہی کرائے گی. اور اگر آپ آواز اس طرح نہیں سنیں گے تو پھر احتجاج سے ہی سنیں گے. اور پھر آپ کو پتہ جب میاں نواز شریف صاحب نکلتے ہیں تو پھر پورا پاکستان ان کے ساتھ نکلتا ہے. جب وہ کسی کام کے لیے نکلتے ہیں وہ کام ہوتا ہے. پھر وہ ایٹم بم بھی بنانا چاہیں تو بناتے ہیں, وہ موٹر وے بنانا چاہیں تو بناتے ہیں. اس ملک کو قائد اعظم کے بعد جس نے بنایا اس کا نام میاں نواز شریف ہی ہے. باقی تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں. یہ ابھی یہ محترم فرما رہے تھے, میں تو خاموشی سے سن ہی رہا تھا اہل دانش کی باتیں. یہ کہتے ہیں کہ کراچی الیکٹریسٹی سپلائی کا ہمیں ٹھیکہ دے دیں. بھائی وہ تو ڈسٹریبیوشن کا ادارہ ہے,
وہ تو ان کو دے دیں, کافی منافع کا کام ہے, اس میں پروڈکشن تو نہیں ہے, پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے, یہاں ڈسٹریبیوشن کی تو بات ہو ہی نہیں رہی ہے. تو اب ان کو سب کچھ دیا, اب ان کو KESE بھی دے دیں تاکہ ماشاءاللہ حالات اور بہتر ہو جائیں. نہیں تو یہ بات ٹھیک ہے, یہ کر میں رہے تینوں تھے. مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انتہائی معذرت چاہتا ہوں, وقت جو ہے پروگرام ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے اور وقت کسی کے قابو میں نہیں رہتا. تینوں مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی, اتفاق کرنا نہ کرنا ایک بار پھر کہوں گا آپ کا حق ہے. میرے خیالات, میرا تجزیہ بھی آپ نے اور میرے سوالات بھی, اگر کسی سے اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو میں معذرت چاہتا ہوں. تشنگی گو کے رہی اور بڑی ہم مزید چاہتے تھے کہ ان سے مہمانوں سے جو ہے ان کے خیالات جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں, مگر اب پروگرام کی جو ہے وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو سدا سلامت رکھے, ترقی دے اور محب اور سچے لیڈر جو ہے وہ عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.